علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ نصیحت مومن کے لیے مفید ہے، پھر اگر کوئی مومن یہ کہے مسلمان کہ میاں ہمیں مولویوں کی باتوں سے کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ بات تو سب بیکار چیزیں ہیں، یہ شخص کی ایمان میں شبہ ہے، کیونکہ اس آیت کی ذیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے لیے نصیحت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کچھ نہیں، سب بیکار چیزیں ہیں، ملاؤں کے پاس ہی نہ جاؤ۔ اور تو یہ اچھا، پھر یہ کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جو لوگ نصیحت کرتے ہیں ان کو بھی نفع پہنچتا ہے، اور جو نصیحت سنتے ہیں ان کو بھی نفع پہنچتا ہے، کیونکہ نصیحت مومن کو مفید ہے تو نصیحت کرنے والا بھی تو مومن ہے۔ اللہ کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، تو کرنے والا بھی تو مومن ہے جو نصیحت کر رہا ہے، اور جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو بھی ہر ایک کا نفع ہے۔ جس کو جو فیلڈ ملی ہو، جو میدان ملا ہو، جس ماحول میں انسان رہتا ہو، وہاں نصیحت کا کام کیا کرو، اس سے آپ کو بھی نفع پہنچے گا اور دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ مثلاً ایک شخص ہے اپنے بال بچوں کو نصیحت کرے، کہیں نماز پر پابندی کرو، سنتیں سکھاؤ، کم سے کم سورہ یاسین شریف یاد کروا دو اپنے گھر والوں کو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی سورہ یاسین کی تفسیر میں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرا دل چاہتا ہے، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میری ہر امتی کے قلب میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ بتائیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ہی خوش کرنے کے لیے یاد کروں۔ حالانکہ سورہ یاسین کے اتنے فوائد بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ جو شخص سورہ یاسین تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ آپ کے کلام کا یہ دل ہے، اس کی برکت سے ہمارے دل کو اللہ والا دل بنا دیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیے، ہر گھبراہٹ، ہر پریشانی، ہر حاجت میں۔ اتنی حدیثیں لکھی ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین کے بارے میں کہ اس کا نام جو ہے، اس کا نام عظیمہ ہے اللہ کے یہاں عالم غیب میں۔ سورہ یاسین کا نام علامہ آلوسی لکھتے ہیں عالم غیب میں، وہاں اس کا نام عظیمہ ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والوں کا عالم غیب میں نام شریف ہے۔ شریف بھائی کون ہے جو شریفوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھانا چاہتا؟ اور اس کا نام دافیہ بھی ہے، قاضیہ بھی ہے۔ دافیہ کیوں ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں روایت نقل کر کے کہ دافیہ اس لیے ہے کہ فإن تلاوت یاسین، سورۃ یاسین تدفع احاویل الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تمام مصائب و ہولناکیوں کو، احاویل فرمایا، ہول کی جمع احوال، احوال کی جمع احاویل، یعنی سورہ یاسین جو ہے تدفع احاویل الدنیا والآخرہ، دنیا کی اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو سورہ یاسین دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت کیجیے اپنے گھر والوں، کوشش کیجیے کہ سب لوگ سورہ یاسین یاد کریں، کیا مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت سے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے تفسیر الرحمانی میں روایت نقل کی۔ اسی طریقے سے سورہ ملک ہے، سورہ ملک کا نام جو ہے مانعہ بھی ہے کیونکہ عذاب قبر سے منع کرتی ہے، اس کا نام کنجیہ بھی ہے، دوزخ کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ یہ سب روایت علامہ آلوسی نے سورہ ملک کی تفسیر میں لکھی، حدیث سے ثابت کیا یہ سب۔ ایک نام سورہ ملک کا مانعہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، دوسرا نام اس کا کنجیہ ہے۔ مانعہ کے معنی کیا؟ یہ روکتی ہے عذاب قبر سے، اور اس کا دوسرا نام منجیہ ہے۔ منجیہ کیا مطلب؟ نجات دلاتی ہے عذاب جہنم سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں اور حضر میں سورہ ملک کی تلاوت کو ناغہ نہیں فرمایا۔ علامہ آلوسی خود فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ منذ بلغت و سنت تمیز، جس وقت سے میں نے ہوش سنبھالا، جس وقت سے ہم نے ہوش سنبھالا، میں نے اس کی تلاوت میں ناغہ نہیں کیا۔ اب یہ چیزیں نصیحت کی ہیں، یہ ہے خیر نیکیاں کماؤ ہے۔